السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں، اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں دو باتیں بار بار اپنے سامعین اور ناظرین سے گزارش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ خدا کے لیے قرآن کی طرف لوٹیں، قرآن کو خود مطالعہ کے ساتھ پڑھیں، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت ساری ایسی باتیں جنہیں ہمیں موجودہ حالات اور زمانے نے گمراہ کر رکھا ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر میرا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اس کو غور سے سننے کے بعد آگے فارورڈ کر دیا کیجئے کہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیجئے۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ ہمارے ایک کے لیے اللہ کے ہاں حجت جو ہے بن جائے، کوئی بہانہ بن جائے بخشش کا۔ تو ضرور اس کو آگے اپنے دوستوں تک، گروپوں تک فارورڈ کر دیا کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 32 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ میں کسی بستی یا علاقے میں اس وقت تک کوئی عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ وہاں کوئی رسول یا نبی نہ بھیج دوں جو میرا پیغام ان لوگوں کو پہنچائے۔ اگر انہوں نے میرے رسول اور پیغمبر کی اطاعت کر لی تو بہت اچھا، ورنہ انہیں کچھ مہلت دیتا ہوں، پھر بھی باز نہ آئے تو پھر وہاں کے لوگوں کے لیے عذاب بھیجتا ہوں۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح نیک لوگوں کے ان اعمال کے مطابق درجات ہیں، اسی طرح گناہ گار لوگوں کے درجے ہیں، یعنی جو گناہ کمائے گا اسی قدر وہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ عَمِلُوا مِمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس سے یہ جو لوگ کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں اللہ رب العالمین نے دونوں طرح سے یہ بات کلیئر طور پہ فرمائی، اعمال اچھے ہوں یا برے، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے درجے ہیں۔ اچھے اعمال ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، برے اعمال ہیں تب بھی ان سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ، جس طرح کہ سورۃ نجم آیت نمبر 39 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان تخلیق کیے تو پھر ہر چیز کے لیے اللہ نے اصول و ضوابط بنا دیے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ دنیا و آخرت کا معاملہ جو ہے ہر انسان کو اس کی کوشش کے مطابق اس کا پھل ملے گا۔ زیادہ محنت کرو گے زیادہ ملے گا، کم محنت کرو گے کم ملے گا، یعنی اس کے مطابق ملے گا۔ لیکن ہم مسلمان جو ہیں ہمیشہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہے ہیں، دنیاوی کاموں میں بھی سوچتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی لاٹری نکل آئے، اچانک میرے لیے شہد اور دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں۔ تو آج ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں تو طرح طرح کے اشتہار آتے ہیں، یہ وظیفہ کر لو دولت نہیں سمیٹ سکو گے، یہ وظیفہ کر لو دولت تمہارے پیچھے پیچھے پھرے گی، فلاں وقت فلاں آیت اتنی بار پڑھ لو رزق سنبھال نہیں سکو گے، راتوں رات امیر ہونے کے نسخے۔ یہ سب کون بتا رہا ہے؟ یہ نام نہاد دین کے ٹھیکیدار صرف اپنی ریٹنگ کے چکر میں، اور اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں برکت ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عملی طور پر ہم کچھ بھی نہ کریں، بس بیٹھ کر وظیفے پڑھتے رہیں، وظیفے کرتے رہیں۔ تو اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے، جو جتنا زیادہ اچھا عمل کرے گا اس کے اتنے ہی درجات بلند ہوں گے۔ سورۃ اسرائیل آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ
کیسے ہم ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں. علی بعض والآخرۃ اکبر، آخرت کا گھر جو ہے نا درجہ وہ بڑا ہے، درجات درجے کے لحاظ سے بھی، والآخرۃ اکبر درجات اکبر تفضیلا، فضیلت کے لحاظ سے بھی آخرت کی زندگی بڑی اہمیت رکھتی ہے. عبادہ بن صامت کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر درجہ دوسرے درجے سے اتنا فاصلہ رکھتا ہے جس طرح زمین و آسمان ہے. تو ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ہر درجے میں 100 سال کی مسافت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جو آخرت کے لیے کماؤ گے، اچھا یا برا، ہر اس چیز کا صلہ ملے گا. اچھائی کرو گے اچھے کا صلہ ملے گا، برائی کرو گے برے کا صلہ ملے گا. یعنی جو دنیا میں محنت، اب دیکھیں غیر مسلم انہوں نے شاید یہیں سے سبق سیکھا ہے، قرآن سے انہوں نے بہت ساری باتیں سیکھی. وہ محنت پر انحصار کرتے ہیں، وہ ہم سے آگے نکل گئے اور ہم بس وظیفوں پر بیٹھے ہیں، انہی پر تکیہ کر کے بیٹھے ہیں. بس ہم جو مسلمان ہیں آخری نبی کے امتی ہیں، اور محنت کو ہم نے چھوڑ دیا. جب ہم نے محنت کو چھوڑ دیا تو اللہ کہ یہ چونکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم کماؤ گے اس میں درجے ہیں، جتنا جو کوشش کرے گا اس میں دونوں کے لیے، دین بھی ہے دنیا بھی، دین کی بھی دنیا کی، جتنی کوشش کرو گے اسی کے مطابق صلہ ملے گا. دنیا میں بھی کماؤ گے، محنت کرو گے تو اس کا صلہ مل جائے گا. پھر آخرت کا کچھ نہیں، اگر آخرت کا کما لو گے دنیا کا بھی کما لو گے تو دونوں کا صلہ ملے گا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگا کرو تو کہا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں حسنات، بھلائیاں عطا فرما، نیکیاں اچھائیاں عطا فرما. تو اسی لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے اوپر یہ سوچنا ہے، لمحہ فکریہ ہمارے لیے سوچنا ہے کہ ہم یہ ان باتوں پہ، وظائف پہ تکیہ کرنے کی بجائے یا شارٹ کٹ پہ تکیہ کرنے کی بجائے ہمیں عملی طور پر کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے، وہ ضرور صلہ دیتے ہیں، وہ دنیاوی ہو وہ دینی ہو. تو ہمیں دین بھی کمانا ہے، دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم روبانیت اختیار کرو، لیکن اگر دنیا کو بھی ہم دین کے مطابق کما لیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے دین ہی بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ ہم نے وظیفوں سے گزارا کرنا ہے، بس یہ فلاں دن کا روزہ منت مان لینی ہے، اس پہ کام چل جائے گا، فلاں دن کا جو فلاں وظیفہ فلاں صورت پڑھ لینی ہے، فلاں آیت اتنے بار ہم نے پڑھ لینی ہے تو بس ہمارا کام چل جائے گا. دیکھیں قرآن کے الفاظ کی برکات اپنی جگہ پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک اصول ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا، صحیح کرے گا، کوشش کرے گا. تو ہمیں دین اور دنیا دونوں کے لیے ہی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو توہم پرستیاں ہیں ان سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. عملی زندگی میں ہمیں کوشش دین اور دنیا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے رہنمائی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.